بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا بعض ائمہ بعض سے دانا تر ہیں؟ ایوب ابن الحر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا بعض ائمہ دوسرے ائمہ سے دانا تر ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، لیکن حلال و حرام اور تفسیر قرآن کے علم میں مساوی ہیں۔ بصائر الدراجات صفحہ 92، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 60، حدیث 134۔ امام علیہ السلام کیوں بعض دفعہ جلدی اور بعض دفعہ دیر سے جواب دیتے ہیں؟ عیسیٰ بن حمزہ سقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم جب آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں تو آپ بعض اوقات ہمیں جلدی سے جواب دیتے ہیں اور بعض اوقات سر زمین کی جانب جھکا دیتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ہمارے کانوں اور دلوں میں القاء ہوتا ہے، پس جب القاء ہو جائے تو ہم بات کرتے ہیں اور جب القاء نہ ہو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 15، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 95، حدیث 52۔ کیا امام علیہ السلام اپنا علم اصحاب علم و دانش سے حاصل کرتے ہیں کہ کیا امام اسے اصحاب علم و دانش کی زبان سے حاصل کرتے ہیں، یا آپ علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جسے پڑھ کر حاصل کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جو کچھ کہا اس کا مطلب کہیں عظیم تر اور محکم تر ہے۔ کیا آپ نے خداوند کا یہ فرمان نہیں سنا ہے کہ وہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی ہے، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ بصائر الدراجات صفحہ 91، بحار الانوار جلد 2 صفحہ 57، حدیث 123۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے ساتھی اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور ایمان سے آگاہ نہیں تھے؟ میں نے عرض کیا، آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ اس حال میں تھے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، یہاں تک کہ خداوند متعال نے اس روح کو مبعوث کیا کہ جس کا ذکر وہ اپنی کتاب میں کرتا ہے، اور چونکہ اسے ان کی طرف وحی کی، انہوں نے اس کے سبب علم سیکھا۔ وہ وہی روح ہے کہ خداوند جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور چونکہ جب وہ اسے کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو وہ اسے علم و فہم سکھاتا ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 54، حدیث 5۔ ائمہ علیہ السلام کے اس فرمان کہ کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں اولیاء خدا کے لیے سرور ہے کا معنی کیا ہے؟ یونس بن ابو الفضل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، کوئی بھی شب جمعہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں اولیاء خدا کے لیے خوشحالی و سرور نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ کس طرح ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی شب جمعہ آتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے جاتے ہیں اور میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا ہوں، وہاں سے واپس نہیں آتا مگر جدید علم لے کر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا علم ختم ہو جاتا۔ بصائر الدراجات صفحہ 36، بحار الانوار جلد 22 صفحہ 552، حدیث 9۔ نمبر 2، مفضل کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے ابا عبداللہ، مفضل کی کنیت اس دن سے پہلے امام علیہ السلام نے مجھے کبھی کنیت کے ساتھ نہیں بلایا تھا۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا امام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہر شب جمعہ ہمارے لیے ایک خوشی و سرور ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ علیہ السلام کا خدا اس میں اضافہ کرے، وہ خوشی اور سرور کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب شب جمعہ ہوتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر ظاہر بدن ظاہر ہوتے ہیں، ائمہ بھی ظاہر ہوتے ہیں اور میں بھی ساتھ ہوتا ہوں۔
پس ارواح ہمارے بدن میں نہیں لوٹتی ہیں مگر اس علم کے ہمراہ کے جس سے استفادہ ہوا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمارا علم و دانش ختم ہو جائے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 373 حدیث 3۔ توضیح: یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام اس جہاں میں بشر ہیں اور یہاں پر ان کا علم بھی محدود ہے، لہذا مسلسل خداوند کی طرف سے مورد عنایت قرار پاتے ہیں اور غیبی امداد کے ذریعے مسلسل تازہ علوم سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ شب جمعہ ائمہ کی شان و شوکت کیا ہوتی ہے؟ ابو یحییٰ سنانی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اے ابا یحییٰ، شب جمعہ ہماری ایک خاص حالت اور شان و شوکت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا: مولا، آپ پر قربان ہو جاؤں، وہ شان و شوکت اور حالت کیسی ہوتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: دنیا سے رخصت کر جانے والے انبیاء و اوصیاء کی ارواح اور تمہارے درمیان موجود وسیع کی روح کو آسمان کی طرف پرواز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ عرش پر جائیں، 7 مرتبہ اس کا طواف کریں اور ہر ستون کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹائی جاتی ہیں۔ لہٰذا اوصیاء و انبیاء جب صبح کرتے ہیں تو وہ سرور و خوشی سے مسرور ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا وسیع و جانشین کے جو موجود ہوتا ہے وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 36، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 99 حدیث 8۔ علم ائمہ کی حقیقت کیا ہے؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: فرزند رسول، وہ علم جو آپ علیہ السلام کے پاس ہے کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: جو کچھ شب و روز میں حادث اور واقعہ ہوتا ہے، امر کے بعد امر اور شے کے بعد شے، تا روز قیامت ہم پر الہام و القا ہوتا ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 94، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 60 حدیث 137۔ توضیح: امام علیہ السلام اس حدیث میں ظاہراً یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام سے علم غیبی ذاتی کی نفی کریں کہ جو ذات خداوند سے مخصوص ہے، اور یہ فرمائیں کہ اگر پے در پے الہی مدد نہ پہنچے تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ امام علیہ السلام دنیا کے مختلف مناطق سے کس طرح سے آگاہ ہوتے ہیں؟ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ امام خود تو اپنے کمرے میں رہتے ہیں، پھر وہ دنیا کے اطراف و اکناف سے کیسے آگاہ ہوتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے مفضل، خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 روحیں رکھی ہیں۔ 1 روح زندگی کے جس کے ذریعے وہ چلتے پھرتے ہیں۔ نمبر 2 روح کو کہ جس کے ذریعے وہ قیام اور کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3 روح شہوت کے جس کے وہ ذریعے کھاتے اور پیتے ہیں اور حلال عورتوں کے ساتھ تعلق شب بصری قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4 روح ایمان کے جس کے وسیلے سے ایمان لائیں اور عدالت کریں۔ نمبر 5 روح قدسی کہ جس کے ذریعے سے نبوت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو روح القدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جانشین امام کی طرف منتقل ہو گئی۔ روح القدس میں غفلت، بیہودہ گوئی اور تکبر نہیں ہے، اور باقی چاروں میں غفلت، تکبر اور یادہ گوئی نہیں ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے تمام چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 17۔ ائمہ سے اگر سوال کیا جائے اور وہ نہ جانتے ہوں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔